گزار ہیں محترمہ پروفیسر ڈاکٹر روبینہ بھٹی صاحبہ کے، جنہوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور اس تقریب کو رونق بخشی۔ ڈاکٹر صاحبہ ادب دوست اور ادب شناس شخصیت ہیں۔ میں درخواست کروں گی کہ آپ محترم وائس چانسلر صاحب کے بہاف پر تشریف لائیں اور اختتامی کلمات سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت قابل احترام انجینئر جاوید حسن، ڈاکٹر ادریس احمد آفتاب، چودھری امیر محمد خان، محمد شاہد حسین، and some other guests here, Sayyid Sultan Saab, Shazia Naseeb Somro, Qudratullah Shehzad, Dr. Shehzad Naeem, and I'm also seeing very important personalities here, Nasir Ahmed Nasir Sahab, Riaz Ahmed Bhatti Sahab, and many other dignitaries. First of all, many thanks for joining us, and many congratulations to Dr. Rana Shehzad Sahab and Dr. Ismat Durrani Sahiba for organizing this wonderful event, very graceful event. Well, I would say کہ آج کی جو ایک باوقار تقریب ہے اس کے دو بہت ہی خوبصورت حصے جو ہیں میں نے آبزرو کیے۔ اس میں پہلا حصہ جس میں کہ انجینئر جاوید حسن صاحب نے اپنی یادیں، اپنی باتیں جو ہیں وہ ہم سے شیئر کی، اور دوسرے حصے میں دو بہت ہی خوبصورت کتابیں جناب ادریس احمد آفتاب صاحب کی طرف سے، بہت سے مقررین نے ان کا انالیسس بھی دیا، انہوں نے خود بھی اپنے تجربات شیئر کیے۔ سو میں کہوں گی کہ ہم لوگ بہت میں اس وقت اپنے آپ کو بہت پریویلیجڈ کنسیڈر کر رہی ہوں، ہم لکی، اینڈ آئی تھنک وی آل آر لکی کہ ہم یہاں پہ اس وقت موجود ہیں، کیونکہ اس وقت جس جامعہ میں ہم ہیں ان کو بنانے میں انجینئر جاوید حسن صاحب ان کا کنٹریبیوشن ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیے تو یہاں پہ ڈرنک اسٹیڈیم ہے، یہاں پہ مسجد ہے، اور بہت سارے ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں لاہور میں، لمس میں اور ڈفرینٹ اور جگہوں پہ جنہوں نے ان سب چیزوں کی بنیاد رکھی، آرکیٹیکچر بنایا، اور ان اداروں میں جہاں پہ اس وقت ہم بیٹھے ہیں تو یہ ویژن تھا یہاں پہ۔ سب سے پہلے تو یہ لکی رہے ہیں خود انجینئر جاوید حسن صاحب کہ وہ وٹنس ہیں ان سب یادوں کے جو انہوں نے ہم سے شیئر کی۔ تحریک پاکستان کے قائدین تھے، اور اس کے بعد قائد اعظم جس میں شامل ہیں، ان کے رفقا کار شامل ہیں، اور محسن پاکستان نواب سر صادق محمد خان صاحب، ان کے ساتھ ان کو وقت گزارنے کا اور جو انہوں نے کنٹریبیوشن کیا پاکستان کے لیے وہ سب میں ان کے ساتھ ساتھی رہے اور ان کا پارٹ بنے۔ سو جیسے کہ میں نے کہا کہ ہم لکی ہیں، آپ کو اس وقت دو ایکسپیرینسز ہو رہے ہیں۔ ایک آپ کو ہیومن بک جو ہے جنہوں نے اپنے باتیں اور اپنی یادیں شیئر کی، وہ اپنی کتاب میں نہیں لیکن ہمسیلف وہ ایک انسانی کتاب ہیں جنہوں نے اپنی جو تجربات تھے وہ شیئر کی۔ سو کسی بھی قوم کی جو شناخت ہے وہ اس کا قومی ورثہ ہوتا ہے، اس کا کلچر ہے، وہ اس کا ہیریٹیج ہے۔ اس کو پریزرو کرنے کے لیے دو فارمز ہیں، ٹینجیبل فارمز ہیں اور انٹینجیبل فارمز ہیں۔ تو ہم ٹینجیبل فارمز میں دیکھیں تو ان کا کنٹریبیوشن انجینئر جاوید حسن صاحب کا ہمیں بہت پرومیننٹ نظر آتا ہے۔ اگر ہم انٹینجیبل کنٹریبیوشن کی بات کریں تو ہمیں لیونگ جو ہمارے ایکسپیرینسز ہیں ان کو شیئر کرنا اور ان کو آگے ڈسیمینیٹ کرنا، یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ ہمارے کلچر کے بہت سارے پارٹ ہیں اور ہمارے کلچر کی بہت ورائٹیز ہیں۔ پورے پاکستان میں اگر ہم خیبر سے لے کے کراچی تک جائیں، کوئٹہ، بلوچستان، KPK، گلگت بلتستان، تو بہت ہی خوبصورتی اور ڈائیورسٹی نظر آتی ہے۔ تو انہوں نے ان پہ آپ سے باتیں اور یادیں شیئر کی، تو میں اس میں اپنا یہ انپٹ دوں گی کہ انہوں نے کہا کہ بہاولپور کے اگر اسپیسیفک ریفرنس سے بات کی تو کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو اب معدوم ہو چکی ہیں،
لائک انہوں نے کہا کہ جب یہ بہاولپور میں تھے تو انہوں نے سرٹن جو ایکسپیرینسز کیے تو وہ چیزیں اب ایگزسٹ نہیں رکھتی. تو اس میں بحیثیت ایک ٹیچر جو ہے اکیڈمیشین, وہ میرا کنسرن یہ ہے کہ ہم نے ان سب کو پریزرو کرنا ہے, ان سب کو کنزرو کرنا ہے اور پھر ان کو ڈسپلے کرنا ہے اپنی فیوچر جنریشنز کے لیے. لائک بہت سارے کلچر یہاں پہ تھے. انہوں نے کہا کہ بہاولپور برج نہیں تھا, تو اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ بہاولپور کی ڈفرینٹ گیٹس ہیں. بہاولپور کی اور بہت ساری ٹریڈیشنل یا ساؤتھ پنجاب کی ٹریڈیشنل چیزیں ایسی ہیں. یہاں پہ سائیکل رکشا ہوتا تھا, یا وہ ایک ٹانگے کی بات کی کہ جس پہ نواب صاحب یہ سب جایا کرتے تھے. تو یہ سب چیزیں دیکھیں تو یہ سب چیزیں اب ایکسٹنکٹ ہو چکی ہیں. تو ہم نے ان کو پریزرو کرنا ہے, ان سب یادوں کو, ان سب میموریز کو, اور فردر ان کو ڈسیمینیٹ کرنا ہے ٹینجیبل فارمز میں اینڈ بوتھ انٹینجیبل فارمز. لائک میں اگر اپنے بچپن میں دیکھتی ہوں تو میرا بچپن میں نے جس طرح بہاولپور کو دیکھا, تو میری جو اپنی میرے چلڈرن ہیں انہوں نے بہاولپور کو اس فارم میں نہیں دیکھا. تو اسی طرح جب میرے آنے والے بچے ہوں گے, ان کے بچوں کے بچے ہوں گے, تو ان کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتی ہوں گی. تو ہم لوگ آج کی تقریب جو ہے وہ اس مقصد کو لے کے آگے چل رہی ہے کہ ہم نے ان میموریز کو پریزرو کرنا ہے, ہم نے ان کو فیڈ آؤٹ نہیں ہونے دینا. تو اس کے لیے پریزرو کرنے کے لیے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس ہیں, ڈفرینٹ آرکائیو سینٹرز ہیں, ڈفرینٹ لائبریریز ہیں, اور یہاں پہ ہمارے پاس یونیورسٹی میں بہت بڑا فورم ہے. تو اس کے بعد میں بات کروں گی ڈاکٹر ادریس آفتاب صاحب کی. ان کی 2 کتابیں بہت خوبصورت, بہت ہی دلکش عنوانات کے ساتھ جو ہیں وہ انہوں نے پیش کی, اور ان میں ان کے سفر نامے شامل ہیں. ان میں انہوں نے بہت ساری میموریز شیئر کی ہیں, وہ بہت ہی ویلیوبل ہیں. وہ ہماری فیوچر جنریشنز کے لیے, ان کے لیے جو کہ ہسٹوریکل انہوں نے اس میں پرسپیکٹو بھی دیے ہیں, اپنے آبزرویشنز, ان کے جو مشاہدات تھے, ان کے تجربات تھے, ان کو بیان کیا اور بڑے ہی لطیف انداز میں بیان کیا. میری کوتاہی یا کہہ دیں کہ مجھے کوئی اپرچونٹی نہیں مل سکی کہ میں ان کتابوں کو اسٹڈی کر سکوں. وہ کہتے ہیں کہ تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے, تو کچھ اس طرح اس میں ہم پھنسے. لیکن اب مجھے بہت ہی خواہش ہو رہی ہے کہ میں آپ سے یہ کتابیں لوں گی اور پڑھوں گی. تو میں اس میں یہ بات شیئر کروں گی کہ کتابیں لکھنا جو ہے اب یہ کلچر جو ہے اب آپ کو بہت کم نظر آتا ہے. کتاب اگر دیکھیں تو خدا جو ہے وہ اپنے بندوں سے کس طرح بات کرتا ہے, God talks to us through books. تو کتابیں لکھنا جو ہے یہ بہت ہی عظیم کہنا چاہیے, پروفیشن کہنا چاہیے, یا اس کو کوئی بھی نام دینا چاہیے. کتابوں میں ایز سچ اس میں ایک ایسی ہے کہ ہم اگر ایک کتاب پڑھتے ہیں تو ہم سمجھ لیں کہ ہم 100 ایکسپیرینسز کرتے ہیں, ہم 1000 ایکسپیرینس کرتے ہیں, اور وہ ایکسپیرینسز ہمیں دیتا ہے مصنف. تو اس میں اگر آپ دیکھیے کہ اس وقت اگر یہ کلچر معدوم ہوا ہے تو یہ ہم اسٹوڈنٹس کو اور ڈفرینٹ اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہیں کہ آپ کتابوں کے لکھنے کی طرف بھی ہمیں رجحان کو پروموٹ کرنا ہے. ہم لوگ اگر میں دیکھوں تو ہم اگر مارکیٹ میں ابھی بھی میں جاؤں اگر بک شاپ پہ, تو آپ کو بہت ساری بکس جو ہیں وہ انڈین آتھرس کی نظر آئیں گی یا فورن آتھرس کی نظر آئیں گی. تو یہاں پہ یہ بہت ہی میرے لیے ایک پازیٹیو سائن ہے کہ انہوں نے بکس لکھی ہیں, اور اس طرح اسلامیہ یونیورسٹی کا اس میں کنٹریبیوشن ہے کہ وہ اس کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں. دیکھیں, انسان کو اشرف المخلوقات کی اس بنیاد پہ کہا گیا ہے, کیونکہ بہت ساری مخلوقات ہیں جو کہ اس دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں. کریٹیوٹی جو ہے وہ سب میں کا جو ہے وہ ایکول ہے. اس میں بایولوجیکل کریٹیوٹی کی بات کریں اگر, یا پری پروڈکشن کی بات کریں, تو وہ سبھی کرتے ہیں. وہ چاہے انسان ہیں, چاہے وہ جانور ہیں, چاہے وہ انسیکٹس ہیں, وہ سبھی کرتے ہیں. لیکن انٹلیکچوئل کریشن
یہ صرف انسان کرتا ہے. کتاب لکھنے کا اعزاز جو ہے وہ صرف انسان کو جو ہے یہ شرف یا اعزاز حاصل ہوا. تو ہم اس بنیاد پہ جو ہیں وہ اشرف المخلوقات ہیں، ورنہ ریپروڈکشن اور کریٹیوٹی تو بہت ساری اور مخلوقات بھی کر رہی ہیں. سو یہ میں اس میں آپ کو بہت زیادہ آئی تھنک خراج تحسین پیش کرتی ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ادریس احمد آفتاب صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ وائس چانسلر صاحب کو یہاں محسوس کر رہے ہیں، ہم سب بھی یہاں ان کو محسوس کر رہے ہیں. وہ انفیکٹ ہم سب کے ساتھ رہتے ہیں. ان کی علم دوستی، ان کی ادب دوستی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا علم و ادب اور کلچر کو پروموٹ کرنا، ان کو پروان چڑھانا، یہ ان کا ویژن ہے. اور ہم سب ان کے ٹیم ممبر ہیں اور ہماری یوتھ اس میں شامل ہے. اس میں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہماری یونیورسٹی میں نیشنل کلچر آف آرٹ اینڈ ڈیزائن اینڈ ہیریٹیج سینٹر یہاں پہ شامل ہے. اس کے علاوہ ہمارے ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں جس پہ ہم کام کر رہے ہیں، جس میں کہ پاکستان میوزیم بھی شامل ہے اور پاکستان گیلری بھی شامل ہے. اور اس میں ہم پورے پاکستان کی ایون اینشنٹ سویلائزیشنز جو ہیں ان کو پریزرو کریں گے، ان کو ڈسپلے کریں گے. اور پرپز اس کا یہ ہے کہ اس میں جو ہماری یوتھ ہے ان کو اویئرنیس دی جائے اور ان میں حب الوطنی کے جذبے پیدا کیے جائیں. دیکھیں بات تو بہت تلخ ہے، لیکن بات حقیقت ہے کہ ہماری پاکستان میں یا ڈفرینٹ لیول پہ جب کوئی ایشوز ہوتے ہیں تو کبھی ہم پنجابی بن جاتے ہیں، کبھی ہم سندھی بن جاتے ہیں، کبھی ہم بلوچی بن جاتے ہیں. لیکن ان سب چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے پاکستانیت کو پروموٹ کرنا ہے. تو جو پروجیکٹس اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور نے شروع کیے ہوئے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم پیٹریوٹزم کو پروموٹ کریں اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کو انکریج کریں، اور جو ان کے فور فادرز نے تحریک پاکستان میں قربانیاں دیں یا اب تک دے رہے ہیں تو ان کو یہ پیغام پہنچایا جائے، کیونکہ ہمارے مستقبل کے امین جو ہیں وہ ہماری ینگ جنریشنز ہیں. سو اسی طرح وائس چانسلر صاحب کا بھی یہ ویژن ہے، اور میں بھی اس چیز پہ بلیو کرتی ہوں کہ یونیورسٹی جو ہے وہ ایک میکر اسپیسز ہے. اس میں ہم ڈفرینٹ اسپیسز ہم کریٹ کرتے رہتے ہیں، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. Is that clapping the sign of for me for closing the speech or carrying on? I could understand. But maker spaces like یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ کمپیوٹنگ کی فیلڈ میں تو ہوتی رہتی ہے، لیکن ادب کی اور سوشل سائنسز کی دنیا میں میکر اسپیسز از ویری امپورٹنٹ، اور میں اس پہ بہت زیادہ بلیو کرتی ہوں. اور ہماری اس یونیورسٹی میں بہت سارے ایسے جو ہیں وہ ایریاز ہیں جہاں پہ ہم میکر اسپیسز بنا سکتے ہیں، جہاں پہ ہم ان جیسے جو دانشور ہیں ہم ان کو بلا سکتے ہیں جو کہ آرٹ اینڈ کلچر کو پروموٹ کر سکیں. جیسے کہ میں نے بات کی کہ اب بہت عرصہ ہوا کوئی اچھی کتاب پڑھے ہوئے، بہت اچھا ہوا کوئی اچھی غزل سنے ہوئے، یا ایک اچھی غزل پڑھتے ہوئے، یا میوزک کی فارم میں اس کو سنتے ہوئے، یا کوئی اچھی فلم دیکھتے ہوئے. وہ کچھ ایسا ہوا کہ سرٹن کچھ پولیٹیکل کچھ ایشوز تھے، یا کچھ ایسے ہمارے پاس پیریڈز آئے جب کہ ان سب کریٹیوٹی کے بعد، جب فراز اور فیض کے بعد اور مہدی حسن اور نور جہان کے بعد ہمیں یہ ایسی کوئی اچھی آواز جو ہے وہ شامل ہمیں نہیں سننے کو ملی. تو اب ہم اس لیے ان کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں کہ جب ہم نے اپنی اس آرٹ پہ اور موسیقی پہ اور ان انٹرٹینمنٹ انڈسٹری پہ جو کہ اپنی ویلیوز کو لے کے آگے چڑھے، جب ہم نے اس پہ توجہ دینا چھوڑی تو ہماری ینگ جنریشن جو ہے وہ پڑوسی ملک کے کلچر آرٹ اینڈ فلمز کی طرف، اور جس کو کہ اور دوسرے کنٹریز کے جو ویسٹرن ہیں یا ہالی ووڈ کی طرف سوئچ کر گئی. تو اس میں ہماری بہت بڑی میں سمجھتی ہوں کہ رسپانسبلٹی بنتی کہ جو لوگ اس فیلڈ سے منسلک ہیں وہ اس کو پروموٹ کریں. اور یہاں پہ گھوٹفی ہال ہے اور بہت سارے آڈیٹوریم ہیں، ہر فیکلٹی لیول پہ آڈیٹوریمز ہیں، لائبریریز ہو سکتی ہیں، ڈفرینٹ اور اسپیسز ہو سکتے ہیں، اسٹوڈیوز ہیں. ڈاکٹر رانا شہزاد صاحب
بہت اچھی طرح جانتے ہیں. ان پہ ہم ان دانشوروں کو، ان جو ادیب ہیں اور بہت سے لوگوں کو بلا کے اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کی انٹریکشن کرانے کے بعد، اور آپ کو بہت پازیٹیو اس پہ ڈفرینس دیکھنے کو ملے گا. آپ کو تخلیقات جو ہیں وہ ملیں گی، آپ کو بکس کریٹ ہوتے ہوئے ملیں گی، آپ اچھی موسیقی سن سکیں گے، اچھی غزل پڑھ سکیں گے، اچھی فلمز جو ہیں وہ پروڈیوس ہوں گی. اس میں یہ ہمارے وقت کی بہت اہم ضرورت ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کتاب سے ممکن نہیں تجھے فراق کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں. تو میرا آپ سے یہی پیغام ہے کہ don't be only be a reader. Try to read yourself. Tell your stories yourself. Tell about your tradition yourself. If you won't, others will tell about you. اور وہ جب آپ کے بارے میں لکھیں گے تو وہ نہیں لکھیں گے، وہ آپ کو دہشت گرد لکھیں گے. جناح کو جن کو ہم قائد اعظم کہا کرتے تھے، ان کو ایک obsessed tiny man کہا گیا. تو یہ وہ کس نے کہا؟ یہ اغیار نے کہا. لیکن جب ہم ان کو کہتے ہیں، ہم ان کو قائد اعظم کہتے ہیں. So don't let your memories fade away. Don't let your culture and tradition to move into other hands, and don't let them portray your image. So thank you so much indeed. بہت شکریہ میڈم. محترم حاضرین، اب تقریب کا تقریباً آخری مرحلہ یعنی رونمائی کا وقت آن پہنچا ہے. اصولی طور پہ